بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید جن چیزوں پر زور دیتا ہے ان میں سے ایک بات جو اس کی نگاہ میں بہت اہم ہے اور جس کی طرف سے ہم غفلت برتتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے اندر دین نہیں آتا، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بھرا ہوا قرآن سے انگلی اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ اپنے آپ میں اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں غور کرو، نظر دوڑاؤ، جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہے نا کہ اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، دین ہی برحق ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور تمہارے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے نا اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ کسی بحث مناظرے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھول کر اس دنیا کو دیکھو، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے روزانہ تمہارے سامنے جب مناظر آتے ہیں، گزرتے ہیں ہر لمحہ، ان کو غافلوں کی طرح نہ دیکھا کرو، گزر گئی چیز آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں، ایک ایک بات پر نہ رک کر دیکھا کرو کہ یہ آپ اب سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اسپیکر کام دے رہا، یہ سسٹم جو اس پر ہی ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی بات کر سکے، دوسرے سن سکیں، ہوا اور لہریں، یہ اسپیکر وغیرہ، یعنی جس شے پر نظر دوڑائیں گے اس میں سسٹم نظر آئے گا، ایک آرڈر نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا کہ یہ الرٹ اپ نہیں ہوا، یہ کسی پلاننگ کے تحت ہوا، بڑے دانا اور حکیم نے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ چلا رہا ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، مگر انسان نہیں دیکھتا، بس ہر چیز آتی ہے گزرتی جاتی ہے، توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہ غفلت جو ہے نا اس نے انسانوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے۔ اگر صبح سیر کے لیے جاتا ہے تو سیر بھی کر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے انعام نقد دے گا، تیری صحت ٹھیک ہوگی، مگر وہاں جو پھول کھلے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، پتوں کو لوڑیاں دے رہی ہیں، پرندے چہر چاہ رہے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرے لیے یہ سارا نظام کس نے بنایا، یہ کس کی کاریگری؟ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ اس دنیا کو ایسے نہ دیکھ جیسے کوئی بیگانہ کی چیز ہے، جیسے تجھے تعلق نہیں ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جسم انسانی کو دیکھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بس یہ آنکھیں کان نظر، ایک ایک پر کتنے ڈھیروں دفتر لکھے گئے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پیچیدہ سسٹم، اور پھر کیا اپنے آپ ہو رہا ہے، ایک میز نہیں بنتا اپنے آپ، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی اتنی پیمائش ہونی چاہیے، اتنی اونچائی ہونی چاہیے، اس طرح کی ہو، بغیر منصوبہ بندی کے معمولی ایک پلیٹ نہیں بنتی، مگر ایسے جہان کو جو ایسے عمدہ نظم کے ساتھ قائم ہے، چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، اس کو عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود ہی ہو رہا، اور خود بخود ہو رہا ہے، پر جب پھر تحقیقیں کرتے ہیں کہ اس کے لاز معلوم کرو، بھئی لاز جو ایکسیڈنٹ و اتفاقیہ ہو گیا اس میں لا کہاں سے؟ لاز خود بتاتے ہیں کہ کوئی لا موجود ہے، لا گبر ہے، کوئی مقنن ہے جس نے قانون بنایا ہے کہ دل اس طرح کام کرے گا کہ وہ قانون معلوم کر کے تم پھر نقص کو دور کرتے ہو کہ یہ خرابی ہوگی، تو ہر شے دہائی دے رہی ہے کہ کوئی حاکم ہے، منظم ہے، مگر دیکھتے نہیں۔ تو یہ کائنات پر نظر دوڑنا قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب یہ آیات آتی ہیں نا کہ پہاڑوں میں، جانوروں میں، بادلوں میں نشانیاں ایسی بہت احتیاط، تو ہم گزر جاتے، ترجمہ کرنے میں بس لکھ کر گزر گیا، نشانیاں مورچے لگائے ہوئے ہیں فقہی مسائل پر کہ رفع ذہن، اور جو اصل بات تھی قرآن کا مغز کہ نشانیاں اس طرح بیان کر دو، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا آرٹ کونسل اس نے بنائی اور یہ اپنے عجائب دکھائے، ایک ایک شے پر اس طرح فوکس کرو کہ آدمی دہائی دے اور چیخ اٹھے کہ واقعی یہ خدا تو عظیم ہے، ایک ایک شے پکارے،
اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چیزیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پھول ہے گلاب کا، ٹھیک ہے گلقند بنیں گے، اس سے یہ فائدے ہوں گے، ہر کے گلاب ہو، یہ بعد میں دیکھیں گے، یہ اس کے فائدے ضمنی ہیں۔ اس میں جو ہے بانک پن، خوشبو، رنگ، اٹریکشن ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ اے گل بت خرسنم تو بوئے کسے داری، اے پھول ہم تو سے اس لیے خوش ہیں کہ تو کسی کی خوشبو ہمیں سنگھاتا ہے، تو اس سے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے نا جو شیشیوں ڈھیر رہا، پتوں میں وہ خوشبوئیں بھر دیتا ہے، رنگ ایسے بھر دیتا ہے کہ خود جو ہے نا انسان کا دل کھنچتا، جی چاہتا ہے یہ سارے پھول توڑ کر میں جھولی میں ڈال، پھر لکھتے ہیں کہ پھول توڑنا منع، یعنی دیکھ جان توڑنا چاہتا ہے، ناک کو لگاتا، تو یہ سوچتا نہیں کہ یہ سارا کام کس نے کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، یہاں چاہیے تھا مفسرین کو کہ جو معلومات اب تک حاصل ہوئی ہیں نا سائنس میں وہ لکھ دی، بے شک 100 صفحہ لکھا جاتا، دل پر لکھا جاتا، پر پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، وہ کیا نشانی ہیں؟ مرزا غالب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اللہ نے کیوں بنائی؟ وہ صوفیاء جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے قرآن کے مطابق بات، کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب کمال تھا، اتنے آرٹ تھے اس کے پاس، وہ اپنے ہنر کا مظاہرہ نہ کرتا، دکھاتا نہ کہ مجھ میں خوبیاں ہیں، اس لیے دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں۔ غالب کہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں پوچھنا چاہو کہ یہ جہان کیا، دہر کیا ہے؟ دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں، وہ محبوب یکتا جس کی کوئی مثال نہیں، بے حد خوبیوں کا مالک، اس نے جلوہ نمائی کی، اپنی قدرتیں دکھائی، کہیں رازق بن کر رزق کے ڈھیر لگا دیے، کبھی کہیں جمیل بن پر اس نے بیوٹی پارلر کھول دیے، خوشبوؤں کے سامان کہ جاؤ بیوٹی بنو، خود جمیل ہے دماغ کو پسند کرتا، کہیں لطیف ہے لطف کے سامان کر رہی ہے، جو خوبیاں تھیں، دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں۔ ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر حسن خود نہ چاہتا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری خوبصورتی سامنے آئے، تو دنیا کیوں بنی؟ اسی نے اللہ پاک کو کن تو کن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، قدیم ازلی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کو ہے۔ فاحببت ان اعرف الخلق، عرف، مجھے یہ بات پسند آئی، اچھی لگی کہ لوگ مجھے پہچانے، فخلقت الخلق، دنیا بنا دی۔ دنیا صرف اسی لیے بنی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جو آیت پڑھتے نا ہم کہ جنرل انسان میں نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ابن عباس لیعبدون کی تشریح رضی اللہ عنہ کرتے لیعرفون، کہ مجھے پہچانے، پوجیں گے تو تعبیر پہچانیں گے، تو معرفت ذات الہی یہی ساری کائنات کا مقصود۔ تو نشان انگنت ہے، لمحہ لمحہ زبان بول رہی ہے، گوشت کا روٹلا حرف ادا کر رہی ہے، جس سے باقاعدہ زبانیں بن گئی، ان پر ان کا لٹریچر، شاعری، نثر، نظم، لغاتیں، اور وہ بھی انگنت زبانیں، یعنی جس شے کو دیکھیں حیرت کہ اللہ پاک ایسی چیزیں بنائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک بہت جگہ نا پیارے انداز سے کہا کہ تم صرف چلتے پھرتے رہتے ہو کہ چڑیاں چہ رہی، بلبلیں بول رہی ہیں، یہ پھول کھلے ہوئے، گاہے ببرگے لالا نویسد پیام خیش، پھول نہیں کھلائے، دراصل ان پر لکھ کر تیرے نام پیغام بھیجے ہیں۔ یہ پھول جو ہے نا اتنے خوبصورت، بین لکھے ہوئے تحریر ہے اس پر کہ کون ہے جس کو خوشبو پسند تھی اور اس کو پتا تھا کہ اس کو دماغ دیا ہے یہ خوشبو اس کو چاہیے، تو پھول کی پتیوں پر وہ پیغام لکھ کر بھیجتا ہے کہ میں ہوں، مجھے پہچان۔ گاہے درون سینہ مرغاں بہا ہوئے، پرندے جو چہر چہا رہے ہیں، چوں 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 کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں وہی چہر رہا ہے، یہ موسیقی وہ گا رہا ہے، مگر تو اس پہ دھیان نہیں کر۔ اب دیکھیں کہ باقی جو ہے نا لوگ انہوں نے جنتریاں بنائیں، تقویمیں بنائیں، مصنوعی کائنات میں کوئی ان کی گواہی نہیں، یہ 31 دن کا جنوری، یہ فلاں کا، اپنی طرف سے بنائے، یہ 28 کا فروری، کوئی اس جہان میں ان کا ثبوت نہیں ہے، انتظام کے لیے بنا لی۔ مگر جو تقویم خدا نے پسند کی، قمری تقویم، جس کو سورہ توبہ میں کہا کہ 12 مہینے چاند کے، یہ جب سے زمین و آسمان بنائے، میری کتاب میں یہی ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روشن چاند نکلاتا، اگر لوگ بھول بھی جائیں نا تو یہ تاریخ جو ہے اس میں مغالطہ نہیں پڑتا، اگر پڑھے گا بھی ایک آدھ کو تو اگلا چاند صاف کر دے گا، 13، 14، 15 کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چاند نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا، چاند پھر چھپ جاتا ہے، نیا چاند آتا، پتہ چلتا نیا مہینہ آ گیا۔ اللہ کا ہے نظام، بالکل قمری میں ہی نہیں۔
اور جیسے بے موسم کھیتی جو ہے نا، آپ کھاد ڈالیں، محنت کریں، ہل چلائیں، مگر موسم نہیں تھا اس کھیتی کا، بے برکت ہوگی، نہیں کھیتی وہ نتیجہ دے گی جو اصل موقع پر ہونا چاہیے۔ ہر شے کا الگ موسم میں سیزن ہے کہ گندم اس زمانے میں بو، کماد اس زمانے میں کاشت کرو، جانتے نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے جو ہے نا ان کو دین کے لیے، دوسرے انتظام کے لیے کوئی حرام نہیں، آپ جو مرضی کریں، مگر دین جو ہے نا، حج، نمازیں، باتیں، روزے، ان کے لیے قمری مہینوں کو چنا۔ اور جیسے موسموں کو ہم نے تو پہچان لیا نقلی، اس کو نہیں ہم پہچان سکتے، یہ اللہ ہی بتائے گا کہ کس مہینے میں کس عمل میں برکت بہت ہے، اس میں اس کا ثواب اجر بہت بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں رہنمائی کرتا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آیات پڑھی، یہاں بھی نشانیوں کا بیان، یہ سورہ جو ہے یاسین، یہ بھی ان صورتوں میں سے جس میں نشانیاں چلی جاتی، یہاں بھی بہت ہے، مگر میں نے یہ پڑھی اس وقت کہ یہ نشانیاں تو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم مانگتے ہو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیں، میرے لگا دیں، بھائی ان آنکھوں کا کیا ہے، یہ تو اندھی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ آنکھوں کا نور وہ نور نہیں جو انسان ہونے کے لیے درکار ہے، یہ جانوروں کی بھونسلی آنکھیں، انسان کو دل بینا، دیکھنے والا دل، کہ جس شے کو دیکھے وہیں بیٹھ جائے۔ دوائی دے رہا ڈاکٹر سوچے کہ کون سا خدا جس نے سوچا کہ اگر یہ ڈیفیکٹ ہو گیا تو یہ بوٹی کام دے گی، یہ پتھر کام دے گا، ہاں سارے انتظام کیے، تندرست کے لیے یہ غذائیں ہیں، بیمار کے لیے یہ دوائیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارا سوچا سمجھا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نشانی دیتا ہے، نشانیاں پیچھے بھی آیا تو لفظ آتا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے بہت بڑی، آنکھیں کھولنے والی چیزیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ روز سین تمہارے سامنے گزرتا، وآیۃ لہم اللیل، رات آتی ہے، نسلخ منہ النہار، پہلے اس پر ہمیں نور کی چادر چڑھائی ہوئی تھی، دن تھا، رات کو اس نے نیچے چھپایا ہوا تھا، دن اوپر چڑھا ہوا تھا، روشنی روشنی، آپ دیکھتے ہیں جن سورج نکلتا روشنی اوپر چڑھتی جاتی ہے، اندھیرا چھپتا جاتا، فرمایا ہم اس کے اوپر سے پھر اس چادر کو لپیٹ لیتے، اتار لیتے ہیں دن کو، فیضا مظلمون، لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ روز ہم دیکھتے ہیں، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، سینما ہاؤس میں اگر دیکھیں نا منظر وہ ہم جانتے ہیں کہ اب سین یہ آ گیا، یہ روزانہ مناظر آ رہا ہے، باقاعدگی سے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور سال بھر کے لیے لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے اتنے منٹ پر سیکنڈ پر نکل گئے، خلاف ورزی نہیں کرتے، ہاں کس نے باغیں پکڑی ہوئی، دن رات جتنے لکھے ہیں، دن اتنا لمبا ہوگا رات گڑبڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا عقل کے اندھو سب کچھ دیکھتے ہو، میں نہیں نظر آتا، سب سے پہلے تو میں نظر آنا چاہیے تھا کہ جو اس کا منتظم، تو رات ان کے لیے بہت بڑا نشان ہے جس پر سے ہم دن کو جب اتار لیتے ہیں لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، صبح پھر روشنی ہو جاتی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور فرمایا ایک دوسرا نشان ہے، سورج آتا باقاعدگی سے، ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں اتنی ہیٹ اور اتنی لائٹ کا انتظام نہیں کر سکتے، فصلیں پکاتا ہے، سمندر میں اس سے بخارات پیدا ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پتھروں کے رنگ اس سے ہیں، بے شمار کام ہے، یہ تو موٹی موٹی باتیں لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ سورج کتنے کام دے رہا دنیا۔ تو فرمایا والشمس تجری، سورج چلتا آتا، بیچارے کی باغیں پکڑی ہوئی ہیں، آ رہا لمستقر لہا، اپنے مدار پر چل رہا، کبھی نہیں ہوتا کہ اب یہ جنوب سے مشرق کی شمال کو چلنا شروع ہو جائے، ادھر کو راستہ بدل، نہیں، اس کا راستہ مقرر ہے، اپنے اس مقرر راستے پر چلتا رہتا، پتہ نہیں کروڑا اربا سال ہو گئے، کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بات سمجھانی مقصود ہے، یہ سارے کو جب دیکھو گے تمہیں صاف پتہ چل جائے گا، اگر ہٹ درمی نہ کرو، کہ یہ ساری پلاننگ اور نظام ہے تجویز کیا اس خدا کا جس کی قدرت کی بھی انتہا نہیں، اتنی طاقت ہے، کتنے بڑے بڑے کرے، اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج اور اس سے بھی بڑے بڑے ستارے سنبھالے ہوئے، مجال نہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، وہ عزیز غالب علیم اور علم رکھتا ہے، یہ دونوں کام اگر نہ ہو، پاور نہ ہو اور علم نہ ہو، جہان کو سنبھال سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ایسے قصے لکھے ہیں، سمجھنے کے لیے بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں، لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے نیند نہیں آتی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دو شیشے لو، ایک کے ساتھ میں پکڑو، ایسے پکڑ لی، پروا کی ہوا اللہ تعالیٰ نے چھوڑی، آہستہ آہستہ نیند آنی ٹوٹ گئی،
اللہ نے کیا، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اونگ آ جائے دنیا قائم رہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نیند تو بہت کی بات دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ فرمایا وہ عزیز ہے غالب، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں، ہر شے کو جانتا ہے۔ اس لیے اتنی وسیع کائنات، ایکسپانڈنگ یونیورس، جیوں جیوں طاقتور دوربینیں ایجاد ہو رہی، لوگ معلوم کہ اس سے بھی آگے جان، ہم سمجھے سے اتنا ہے کوئی پتہ نہیں، اتنے اس سے آگے کتنی بڑی کائنات، کوئی خلل نہیں پڑتا۔ یہاں ریلوے کا نظام آپ دیکھتے ہیں، جھنڈیاں ہیں، ڈرائیور ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہیں، ٹیلی فون کا نظام ہے، پروگرام سے پھر بھی لائن جو ہے نا کبھی کانٹا غلط ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتی ہیں، کبھی بے وقت ہو جاتی ہیں، یہاں نہیں گڑبڑ۔ پر میں کیوں نہیں تمہیں پتہ چلتا کہ یہ غالب طاقتور کا اور علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے، اس پروگرام میں خلل نہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، یہ چاند جو آ گیا رات آتا رہتا اور اس چاند نے اعلان کر دیا کہ تمہاری زندگی کا ایک سال جو ہے نا وہ کم ہو۔ حکیم صاحب پڑھ رہے تھے نا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا کہ وہ حاکم بصرہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا تو اعلان کر رہی ہے، لفظ ان کے دیکھ، دنیا تو اعلان کر رہی ہے کہ میں موڑ کر جا رہی ہوں، گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے آگے، وہ تو پیچھا واپس لوٹ رہی، جس دن سے تم آئے اس دن سے واپسی کا سفر شروع ہے۔ تم کہتے ہو سال ہو گیا، سال گرا بناؤ، کیا خوشیاں کر رہا ہو؟ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ سال گزر گیا، اب دوبارہ ملے گا ہی نہیں، ہم نے اس میں اگر کوئی اچھا کام کیا تو شکر ادا کریں، برائیاں ہوئی تو معافی مانگیں۔ یہ سال تو آپ اپنے ہاتھ سے گم کر بیٹھے۔ تو سعدی رحمۃ اللہ نے میرے جیسے اور آپ میں سے جو بوڑھے ہیں 40 سال عمر ہوگی، مگر وہی بچوں والی حرکتیں، تو کہتے ہیں 40 سال عمر عزیز گزشت، تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے ہیں، ہنوز حال طفلینا گئی، تم ابھی تک بچوں والی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ واپسی ہو رہی ہے، امتحان کا وقت قریب آ رہا ہے، عدالت میں پیشی آ رہی ہے، تو غفلت میں دن گزار اور کہتے کہ نکل گیا۔ تو اللہ فرماتا والقمر قدرناہ منازل، یہ آسمان پر جو جھنڈی ہوتی ہے، چمکتا ہوا چہرہ لے کر چاند آتا، پہلے دن کا دوسرے دن کا، بڑھتا جاتا پھر گھٹتا جاتا، چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر لی، بیچارہ بالکل جیسے اونٹنی ہے نا، وہ چڑھائی چڑھتی ہے پھر نیچے اترتی ہے، اس طرح نکیل اس کی پکڑی ہوئی ہے، چڑھتا جاتا ہے پھر نیچے اتر، قدرناہ منازل، اس کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، یہ بیچارہ چون چرا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ پہلے بڑھتا ہے جیسے آدمی بچپن سے لے کر جوانی کی طرف جاتا پھر نیچے آ جاتا، کہتا اللہ پاک پھر ہو جاتا پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح، جس طرح کھجور کی ٹہنی اس طرح مڑی ہوئی تھی نا باریک سی، اس طرح ہو جاتا، پھر نظر بھی نہیں آتا کمزور آنکھوں والوں کو، اس طرح یہ چاند ہو جاتا۔ اب ان کا مسخر ہونا، بے اختیار ہونا، محکوم اور مجبور ہونا، کیونکہ جتنے یہ زیادہ روشن ہے نا اتنا ہی لوگوں نے انہوں خدا مانا۔ چاند کو بھی لوگوں نے بہت پوجا، سورج کو بھی پوجا، روشن تھے، چمکدار تھے، جہان کے بہت سے کام ان کی وجہ سے ہو بھی رہے، اس لیے سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانا مشرکوں نے، اس کو سجدے کرتے ہیں، اس سے کم چاند کو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بیچارے دن اور رات سورج چاند کیا ہے، یہ تو غلام اور نوکر ہیں۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، چاند کا اپنا مدار ہے، وہ اپنے راستے پر ہوتا ہے کہ یہ اس سے جا کے ٹکرا جائے، کتنی مدت ہوگی، کیوں نہیں ان گاڑیوں کی ٹکر ہوتی۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، جو دن کا وقت ہے وہ دن پورا کرے گا، رات کا جو وہ رات پورا کرے گا۔ لوگ پہلے بیان کر دیتے ہیں سال بھر کا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ٹکرا نہیں سکتے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں گمراہ، جو ان کے مدار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نشانات تو روزانہ تمہارے سامنے، ہم سے رہا کہ چاند نکلا بس ختم ہو گیا، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ نیا چاند جو آیا، اس لیے ایک پچھلے مہینے کے گزرنے کی خبر دے دی کہ تمہاری عمر میں سے ایک کم ہوگا۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی، ٹن ہوا گھڑی پر، تم نے کہا 12 بج گئے، 11 بج گیا، بج گئے کا پتہ چلا، یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کہہ رہا تیری عمر میں سے 1 گھنٹہ کم ہو گیا۔ غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک ہجری سال ختم ہو گیا، نیا شروع ہو گیا۔